صبح ہوتے ہی ہم خواتین کی زندگی اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے، اور صبح ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، بچوں کی فکر، ناشتہ، صفائی، کپڑے، کھانا، مہمان، شوہر کی ضروریات، اور دن ختم ہوتے ہوتے خود کے لیے چند منٹ بھی نہیں بچتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادی کا جہاں چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ سبھی شہزادیاں خیر و عافیت سے ہوں گی، اپنی اپنی زندگی میں مست و مگن ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، مست رکھے، اور اپنی اپنی زندگی میں مگن رکھے، اور سب کی زندگی میں پیار اور محبت دے۔ تو شہزادیوں، میرا نام عائشہ ہے، اور میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں، اور میرے بھی الحمدللہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور گھر کی میں بھی اکیلی ہوں، نہ کوئی ساس اور نہ ننند ہیں۔ اکیلی میں گھر میں رہتی ہوں، اور الحمدللہ گھر کا سارا کام خود کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں اپنی تعریف کے لیے نہیں بول رہی، یہ ان خواتین کے لیے ہیں جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ مجھے پورا دن، بچے چھوٹے ہیں، بچوں میں وقت نہیں ملتا، پورا دن مصروف رہتی ہوں، پورا دن بچوں میں، گھر کے کاموں میں گزر جاتا ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ حالانکہ پورا دن گھر میں کام کرتی ہوں، ادھر آپ کے شوہر پورا دن محنت کرتے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو سکون ہونا چاہیے، جو برکت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ نہیں جانتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کمائی ہے، ہمارے گھروں میں بزنس ہے، ہم بڑے بڑے پیمانوں پر کام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر سکون تلاش کریں تو یقین جانیں کسی کونے میں سکون نہیں ملے گا۔ سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے، سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اگر دلوں میں سکون اور گھروں میں برکت چاہتی ہیں، بہت سی خواتین ایسی ہیں، اور میں تعلیم کرتی ہوں تو مجھ سے بہت ساری خواتین ایسا معلوم کرتی ہیں کہ باجی کوئی ایسی آیت یا ایسا کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا تعویذ بتا دیں جس سے ہمارے گھر میں برکت ہو، جس سے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، کماتے اتنا ہے لیکن پیسے کا پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے، جس سے گھر میں سکون ہو، بیماریاں اتنی ہیں کہ بیماریاں ختم ہو جائیں۔ تو میں ان سے ایک ہی بات بولتی ہوں کہ نہ کوئی تعویذ کام کرتا ہے، نہ کوئی آیت، نہ کوئی، یہ چیزیں تب معنی رکھتی ہیں جب ہماری زندگی میں جو ہمارے اوپر اللہ نے فرض عبادت قرار دی ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کو چھوڑ چکے ہوں گے، تو خالی وظیفے کے طور پر آیات پڑھنے سے، وظیفے کے طور پر یہ تعویذات کرنے سے گھر میں برکت تھوڑی نہ آتی ہے۔ گھر میں برکت آتی ہے نماز سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ، میں صبح کو رزق تقسیم کرتا ہوں، صبح صادق ہونے سے پہلے رزق تقسیم کرتا ہوں، اور میں نے علماء سے سنا ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے یا کسی آیت کا ترجمہ ہے، کہ جو بندہ فجر میں سویا ہوا ہوتا ہے، صبح صادق ہونے سے پہلے وہ سویا ہوا ہوتا ہے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں اس پیشاب کی نحوست سے اس کے گھر میں بیماریاں آ جاتی ہیں، اس کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، اس کے گھر میں بے سکونی آ جاتی ہے، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے جنم لے لیتے ہیں، اس کے گھر میں آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، محبتیں وہاں سے دور ہو جاتی ہیں، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، برکتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سوچیں، ایک فجر کی نماز کو چھوڑنے پر اتنا ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ جو بندی پورا دن ہی اللہ کو بھلا کر کے گزار دے، اور پھر وہ وظائف کے پیچھے پڑتی پھرے، یا پھر ٹوٹکوں کے پیچھے، یا پھر تعویذات کے پیچھے، یا روحانی عملیات والوں کے پیچھے بھاگتی پھرے، تو کیا یہ روحانی عملیات والے یا یہ تعویذات اس کی زندگی میں سکون لا سکتے ہیں جب وہ سکون دینے والے اللہ کو ہی بھولی ہوئی ہوگی؟ روزانہ ایک پورا پارہ نہ پڑھ سکیں تو صرف 5 یا 10 منٹ سے آغاز کریں۔ اپنی مصروف زندگی میں بہانے نہ بنائیں۔ بہت ساری خواتین سے میں سنتی ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، پورا دن یا روزانہ پاک رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کے لیے ایک اپنی تعریف نہیں بلکہ ان کے لیے میں روٹین مثال کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں
کہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی دن ناپاکی میں گزرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، صبح کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے۔ جب دن کا اختتام ہوتا ہے تو الحمدللہ دن کا آغاز بھی اللہ کی عبادت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کرتی ہوں۔ آپ سوچیں کس وقت میں ناپاک رہتی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے بچے بڑے ہیں، میرے بچے سب سے چھوٹا بیٹا میرا 1.5 سال کا ہے، تو یہ بہانہ بھی کسی حد تک بھی کارگر نہیں ہے۔ اور بہت ساری خواتین یہ بہانے بناتی ہیں کہ مصروفیت اتنی زیادہ ہے، کام اتنے زیادہ ہیں۔ جب ہم اتنا زیادہ کام کرنے کے باوجود ہم فون پر بات کرنے کے لیے یا ہم آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی چغل خوری کرنے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، تو کیا ہم 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتی؟ فجر میں 4 رکعت ہوتی ہیں، 4 رکعت کے لیے 4 منٹ لگتے ہیں، 4 منٹ ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ان 4 منٹ سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ یقین کر کے دیکھیں کہ وہ 4 منٹ آپ دینا شروع کر دیں۔ فجر سے آپ اسٹارٹ کریں، آپ فجر کی اذان نماز سے اسٹارٹ کریں۔ اگر فجر کی نماز آپ نے اسٹارٹ کر دی تو آپ کی اس فجر کی 4 رکعت سے آپ کی زندگی بہت حد تک فرق نظر آئے گا۔ وظائف کے پیچھے نہ بھاگیں، عملیات والوں کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ کے قریب کریں۔ کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے لیے نکالا ہوا تھوڑا سا وقت زندگی میں سکون لے آتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک اچھی ماں بننا بھی عبادت ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا بھی عبادت ہے، حلال رزق کے لیے گھر سنبھالنا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ اس لیے خود پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ عبادت بھی مشکل لگنے لگے۔ آہستہ آہستہ ایک معمول بنائیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے اپنے ذکر، اپنی شکر گزاری اور اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یقین کریں، آپ کی یہ شکایت کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں رہتا، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں بیماریاں جنم لیتی ہیں، بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، پیسہ آتا ہے معلوم ہی نہیں کدھر کو چلا جاتا ہے، بے برکتی ہے، یہ شکایت چند ہی دنوں میں ختم نہ ہو جائے تو کہنا، بس اپنی صبح کا آغاز اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک ایسی صورت میں آپ کو بتا دوں کہ جس کے 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایسا اسی پر ڈیپینڈ نہ ہو جائیں، اس صورت کو پڑھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے، یعنی 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر 1 قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر دن میں ہم نے کتنے منٹ لگتے ہیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں؟ غالباً 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہوں گے۔ اگر وہ 5 ہو تو ہم کھانا بناتے بناتے بھی پڑھ سکتی ہیں، گود میں بچوں کو لے رکھا ہے دودھ پلاتے پلاتے بھی پڑھ سکتی ہیں، برتن مانجتے مانجتے بھی کر سکتی ہیں۔ اگر ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیتی ہیں تو اس سے بڑا آفر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، لیکن ہم انہیں ڈھونڈے تو صحیح، ہم انہیں تلاش تو کریں۔ سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ کم سے کم کوئی دن بھی ہمارا ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ کم سے کم ہم قرآن کی 3 آیتیں بھی تلاوت نہ کر سکیں۔ تھوڑا تھوڑا شروع کریں، اپنے وقت میں سے ایک وقت نکالیں تھوڑا سا۔ اگر دن میں نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، تو رات کو سونے سے پہلے کم سے کم وضو کریں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ یہ تھوڑی سی چند عادات جو میں نے بتائی ہیں، ان کو اگر آپ اپنائیں گی تو اپنی زندگی میں ایک الگ ہی سکون پائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں اور ماؤں کے لیے گھر، بچوں اور عبادت میں آسانی پیدا فرمائے، ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے اور انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، کل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے خرچ کیجیے گا اور اپنی زندگی کو آخرت کا ذخیرہ بنائیں اور اپنے بچوں کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ اپنے بچوں کو تیار کریں۔ تیار کیسے ہوں گے؟ جب ہم خود ہی تیار نہیں ہوں گے اللہ کی عبادت کے لیے تو ہمارے بچے کیسے تیار ہوں گے؟ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شہزادی کا جہاں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسلامک ویڈیوز اور بیانات سننے کے لیے، وظائف وغیرہ کے لیے آخرت کی تلاش چینل کو سبسکرائب کریں۔